بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم الصرف سبق نمبر مجموعی اعتبار سے 33 اور معدل کے قواعد و اجرا سلسلہ چل رہا ہے۔ محموز کے قواعد آپ نے پڑھے ہیں۔ کتنے قواعد پڑھے ہیں؟ محموز کے حمزہ کے 10 قواعد پڑھے ہیں۔ کتنے پڑھے ہیں؟ جن میں سے اس کتاب میں کتنے پڑھے تھے؟ 4 اور 6 اس کے علاوہ پڑھے تھے۔ ٹوٹل کتنے اہم مشہور قواعد پڑھے تھے؟ 10۔ اس کے بعد ہم نے معطل شروع کیا تھا۔ معطل کی چونکہ قسمیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 معطل الفا۔ معطل الفا کا کیا نام ہوتا ہے؟ مثال۔ دوسرا کون سا ہے؟ معطل العین، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ تیسرا کون سا ہے؟ معطل اللام، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ناقص۔ اب انہوں نے تینوں کے لیے الگ الگ تھوڑے تھوڑے قوانین لکھے ہیں۔ مثلا میرے پاس صفحہ نمبر 12 پر انہوں نے معطل فا کے قاعدے لکھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کتنے قاعدے لکھے ہیں؟ 5۔ کتنے قاعدے لکھے ہیں؟ 5۔ اس کے بعد کچھ ان کی گردانیں لکھ دی ہیں جن میں قاعدے فٹ ہو رہے ہیں، بطور مثال کے اجرا کیے۔ اس کے بعد جو ہے معطل عین کے قاعدے انہوں نے بیان کیے ہیں، اور معطل العین کے انہوں نے 7 قاعدے بیان کیے۔ کتنے؟ 7 قاعدے۔ ذرا کتاب کو تھوڑا سا دیکھ لیں، 7 قاعدے بیان کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 3 گردانیں آپ کو بطور اجرا کے بتائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے انہوں نے معطل اللام، ان کے کتنے قاعدے بیان کیے ہیں؟ 6 قاعدے بیان کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بطور مثال کے انہوں نے 4 گردانیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یوں انہوں نے گویا معطل فا، معطل عین اور معطل اللام تینوں کے مثال، اجوف، ناقص، تینوں کے قواعد، پہلے کے 5، دوسرے کے 7، تیسرے کے 6، 5 7 6 کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے۔ 18 قواعد انہوں نے کس کے؟ معطل کے بیان کیے۔ کس کے بیان کیے؟ معطل، حروف علت والے کے۔ اور یہ معطل کے جو قواعد انہوں نے بیان کیے ہیں، یہی قاعدے معطل میں لگتے ہیں۔ ادھر بیک حرف مثال، مثال، اجوف، ناقص، ادھر بدو حرف لفیف، مفروق اور مقرون۔ تو ان میں یہ قاعدے جو انہوں نے 18 قاعدے، کتنے قاعدے ہو گئے؟ 18۔ ان 18 کے علاوہ بھی کچھ قاعدے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ان کے بعد ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ پھر آپ کے یہ قاعدے والا سلسلہ ان میں جو ہے ختم ہو جائے گا معطل کے اندر۔ محموز کے آپ نے پڑھ لیے ہیں، محموز کے پڑھ لیے ہیں۔ ادغام والے قاعدے ان کے اندر ہی ساتھ ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد گردانیں، وہ جو پرانی آپ پڑھتے چلے آ رہے تھے، انہی گردانوں کو پڑھیں گے، اور یہ جو قاعدے آپ نے پڑھے ہیں ان میں فٹ کرتے ہوئے ہم آخر تک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی مشکل پورشن آپ کے ختم ہوئے ہیں، اب یہ مشکلات سے آپ آسانی کی طرف آئے ہیں۔ اس لیے آپ دل ذرا کھلا رکھیں، بڑا رکھیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مشکلات میں سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب آگے تو پرانی مشکلات نہیں ہوگی، آسانی کا دور آ رہا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو فراوانی کا انشاءاللہ دور بھی آ رہا ہے آگے، تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جوانی تو ہے ہی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے حوصلہ بلند رکھیں اپنا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ زندگی میں بار بار اس طرح کے موقع نہیں ملتے، پھر کہیں زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے انسان سوچتا ہے اور کہتا ہے یار کاش کہ میں اس طرح نہ کرتا، میں اس طرح کرتا، لیکن پھر پیچھے نہیں واپس آ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا چلیں جی، یہ تو ہمارے کچھ دوستوں کے لیے پیغام تھا، اللہ سب کو آباد رکھے۔ تو اب دیکھیں ہم بھی بالاکوٹ سے بھی دوڑتے دوڑتے یہاں پہنچے ہیں، نماز پڑھی فوراً آئے یہاں پر آپ کے پاس پہنچائے۔ ادھر بھی 2 گھنٹے کی کلاسیں لے کے آئے ہیں، اصول تحقیق کی کلاس لی ہے، تاریخ تدوین حدیث کی کلاس لی ہے، پھر وہ کالج کونسل کی سالانہ میٹنگ تھی، 1.5 گھنٹہ تو اس میں لگا ہمارا، 2 گھنٹے۔ اس کو اچھا جی، تو اب ہم جاتے ہیں قواعد کی طرف۔ قواعد بالکل آسان سے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ خود حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس پروجیکٹر مشین ہوتی تو اب یہ قواعد آپ بڑے مزے مزے سے، ہم لکھنا زیادہ نہ پڑتا تو ہم ادھر لاتے اور آپ سے حل کرواتے، لیکن چونکہ وہ مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں لکھنا بھی پڑتا ہے، پھر اس کو اس کے مطابق چلانا بھی پڑتا ہے۔ اچھا سب سے پہلے آگے معطل فا کے قاعدے، ان میں سے 2-3 قاعدے تو آپ نے پچھلے ہفتہ پڑھے بھی ہیں۔ مثلا پہلا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا واؤ ساکن، ذرا کتاب پہ غور کریں، انشاءاللہ ہم جلدی جلدی سے جا رہے ہیں۔
واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں واقع ہو جائے تو وہ گر جاتا ہے. واو ساکن کیا کہا ہے؟ ہم صرف مثال لکھتے ہیں. واو ساکن یہ دیکھتے جائیں. یو عید واو ساکن ہے, علامت مضارع مفتوحہ ہے اور ادھر سے کسرہ ہے, دونوں کے درمیان میں کون ہے؟ واو ساکن. کیا کہا انہوں نے, کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. گرائیں جی, قرآن میں یہی پڑھتے ہیں آپ نا, الشیطان یعیدکم الفقر, تو یہ گرا دیا ہم نے. یہ قاعدہ نمبر 1 آ گیا, یہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا ہے. دوسرا قاعدہ کون سا ہے؟ فعل مضارع کے جو مصدر کا قاعدہ ہے. دوسرا قاعدہ بلکہ قاعدہ نہیں ہے, فائدہ ہے. کیا ہے؟ فائدہ ہے. فائدے میں بتا رہے ہیں کہ مصدر کے اندر بھی ہم مضارع کی موافقت کی وجہ سے واو کو گرا دیتے ہیں. مثلا اس کا مصدر تھا وعد. کیا تھا؟ وعد. اب ادھر واو ہم نے گرایا مضارع میں کہ نہیں گرایا؟ مضارع میں ہم نے واو گرایا یا نہیں گرایا؟ قاعدہ تھا نا, علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گرایا ہے. ٹھیک ہے, اب یہی واو ہم اس کے مصدر میں بھی گرائیں گے. اس کا مصدر ہی ہے. ٹھیک ہے, وعد یعید وعدا وعدا, یہ اسی میں سے ہم واو کو گرا رہے ہیں. گرا دیا. گراتے وقت ہم نے اس کا جو زیر تھی وہ کس کو دے دی؟ کس کو دے دی؟ ٹھیک ہے, یا اس کا عین کلمہ ویسے بھی مکسور ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بدلے میں آخر میں گول تال یا یہ اٹھا کے ہم نے ادھر دے دی, یہ والی. ٹھیک ہے, یہ جو تھا نا اس کو ہم نے ادھر دیا اور اس کو ہم نے زبر کر دیا. عیداتن ہو گیا. عیداتن ہو گیا. آئی بات سمجھ؟ یہ اس طرح کا قاعدہ ہے اس میں. مثلا زیناتن, زینا کیا ہے؟ زیناتن. یہ زیناتن اصل میں کیا ہوگا؟ وزن سے نا, وزن سے. وزن یا زینو, یہ اسی میں سے نکالیں گے. تو زیناتن اصل میں کیا ہونا ہے؟ وزن. کیا ہے؟ وزن. لگائیں اسی طرح. ٹھیک, واو کو ہم نے گرایا, اس کی زیر کس کو دے دی؟ اس کو. اس کے بدلے میں آخر میں کیا لے آئے؟ کیا بن گیا؟ زیناتن. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسری مثال میں دی ہے, یہ آپ کی کتاب میں لکھی نہیں. زیناتن. ایک اور مثال دیتے ہیں, سیعاتن. کیا ہے؟ سیعا. اصل میں کیا تھا؟ ویسون. ٹھیک ہو گیا. اس واو کو ہم نے گرایا کیونکہ وسع یسعو یوسعو, واو کو گراتے ہیں. ادھر بھی واو کو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں. گرا دی. زیر کس کو دے دی؟ اس کو. آخر میں گولتا لگا دی اس کے بدلے میں. اس کے بدلے میں لگاتے ہیں. اچھا, اس کے بدلے میں کیا بن گیا؟ سیعاتن. سیعاتن ہو گیا. اب ایک اور قاعدہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب مضارع مفتوح العین ہو تو آپ اس کے شروع میں زیر کے بجائے زبر بھی لگا سکتے ہیں. ساعتن بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس کا جو مضارع ہے وہ ہے وسع یسع. ٹھیک ہے, یسع ہے. کیا ہے؟ یسع. اصل میں کیا تھا؟ یس. اس کو تو چھوڑ دیں, تشویش پیدا کرتا ہے. یہ یوسع تھا. یوسع. عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے کہ نہیں ہے؟ یزینو یوزینو مکسور ہے. یو زینو یوزینو دیکھ لیں, مکسور ہے. آخر سے مقابل, آخر سے مقابل کیا ہے؟ زبر ہے. ادھر بھی آخر سے مقابل کیا ہے؟ زیر ہے, مکسور ہے. مکسور میں تو یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اس کے شروع میں آپ ڈبل کوئی دو حرکتوں میں سے کوئی لے سکتے ہیں. ایک ہی حرکت دیں گے, کیا؟ زیر. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں زینتن, اس کو پڑھتے ہیں عدتن. کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں جس کو؟ عدتن. اس کو آپ عادتن نہیں پڑھ سکتے. عادتن. اس کو آپ زنتن بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ادھر مضارع کے آخر یعنی عین کلمے پر کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے. لیکن ادھر کیا آ رہی ہے؟ اس میں آپ کو آپشن دیا گیا ہے کہ آپ چاہیں, اختیار ہے, آپ اس کو ساعتن پڑھیں یا سیعاتن پڑھیں. آپ سیعاتن پڑھیں یا ساعتن پڑھیں, دونوں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ واو کی زیر کو دیکھتے ہیں تو سیعاتن, اور اس کے عین کلمے کی ادھر سے زیر کو دیکھتے ہیں تو زبر کو دیکھتے ہیں تو ساعتن. میں نے کیا کہا؟ اگر اس کے عین کلمے کو آپ دیکھتے ہیں یوسعو یا فعلو, تو عین کلمے پر کیا ہے؟ زبر. تو ادھر کیا ہونا چاہیے؟ زبر ہونا چاہیے. اور اصل میں وسعن واو گرائی, واو کے نیچے کیا تھی؟
تو اس کو کیا آنی چاہیے؟ چکر یہ بنا ہوا دونوں چکر چل سکتے دونوں چکر چل سکتے ہیں، لیکن ان میں دیکھیں ان میں ان میں ادھر بھی زہر ہے تو ادھر بھی کیا ہے؟ اسی طرح یوزینو ادھر بھی زہر ہے تو وزن ان میں بھی کیا ہے؟ وہ تو دو چکر نہیں چل سکتے، ایک ہی چکر چلے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا تو نیند مجھے بھی آ رہی ہے لیکن یہ ہو گیا. یہ کتنے ہو گئے جی؟ ایک فائدہ، ایک قاعدہ اور ایک فائدہ. تو یہ سمجھ گئے ہوں گے، ایک میں دو طریقے ہیں اور دو میں ایک طریقہ ہے، کیونکہ وہاں ہے ہی سے ہے. ٹھیک ہے. نمبر دو، قاعدہ نمبر دو جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا، یہ فتح یفتح کا قاعدہ ہے. کس کا قاعدہ ہے؟ فتح یفتح کی ایک نشانی کیا بتائی تھی کہ اس کا عین علام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ حرف حلقی ہوتا ہے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ان میں سے کوئی حرف آ جائے یعنی آئے گا فتح یفتح کے اندر عین علام کلمہ کے مقابلے میں. پھر کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ترتیب ہو تو یہاں بھی واو کو گرا دیتے ہیں، وہاں بھی واو کو کیا کر دیتے ہیں. مثلا یو ہبو. اب دیکھیں واو ساکن ہے، علامت مضارع مفتوحہ ہے اور ادھر بھی مفتوحہ ہے. اس میں اور پہلے قاعدے میں کیا فرق آیا تھا؟ ادھر علامت مضارع مفتوحہ تھا اور دوسری طرف کیا تھا؟ کسرہ. تو ہم نے کوئی قید نہیں لگائی تھی، لگائی تھی؟ ادھر ہم نے کوئی قید بھی لگائی ہوئی ہے. کیا اس کا عین یا لام کرما حرف حلقی ہونا چاہیے. اور میں نے کہا فتح یفتح میں ہوتا بھی اس طرح کی. اب دیکھیں عین کلمہ اس کا کیا ہے؟ حرف حلقی ہے یا نہیں ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا. اب فتح اور فتح میں ویسے نہیں گرائیں گے، یہ شرط بھی دیکھیں گے حرف حلقی ہوتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے پہلے. اب گرائیں جی. اور قرآن میں یہبو استعمال ہے، یہبو لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. بچے دے یا بچیاں دے کسی کو بھی اللہ کی مرضی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اس کی ایک مثال اور انہوں نے لکھی ہوئی ہے، یوضع رکھنا، یوضع. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں بھی دیکھ لیں واو ہے ساکن ہے، ادھر علامت مضارع مفتوحہ ہے، ادھر کیا ہے؟ زبر ہے. اور اس کا لام کلمہ کیا ہے؟ حرف وضع یدہ رکھتا ہے یا رکھے گا، خاص کرتا ہے یا. اب یہاں پر اس واو کو کیا کریں گے؟ گرائیں گے. پڑھیں جی. یدع. یہ تو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، آسان ہے. تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اس قاعدوں کو آپ نے اپنی جگہ بیٹھ کے یاد کرنا ہے، یاد رکھنا بھی ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی ایسا لفظ آئے تو آپ کے ذہن میں آئے کہ ہاں اس طرح کا قاعدہ پڑھا ہوا. اچھا یہ ہو گئے دو قاعدے. تیسرا قاعدہ آ گیا جی. تیسرا قاعدہ ہے، ذرا غور سے دیکھیں پھر ہم اس کی صرف مثال دیکھیں. مثال کیا ہے؟ اس کا وزن نکالیں آپ. نہیں لام عین کلام اس کا ہم نے کہا ہے، اس کا لام کہا ہے. ٹھیک ہے اس کا غور کرتے ہیں نا، نہیں غور کرنے سے بات سمجھ آتی ہے. اچھا اب دیکھیں قاعدہ نمبر 3 ہے. قاعدہ نمبر 3 کو آپ ذرا پڑھیں. اس میں کیا ہے کہ جو واو ساکن ہو، مشدد نہ ہو، مشدد نہ ہو واو ساکن، اس سے پہلے حرف مکسور ہو. تو بتائیں مکسور ہو تو پھر واو کو کیسے بدلنا چاہیے؟ کیونکہ مکسور کے ساتھ کون جڑتی ہے؟ یہ اس دن فیضل بھائی نے پوچھا بھی تھا. اب یہاں سے بدلیں گے. جیسے میزان. اب میزان تو ہم پڑھتے ہیں لیکن وزن پڑھتے ہیں کہ یزن پڑھتے ہیں؟ وزن ہے کہ یزن ہے؟ وزن ہے نا. اس کا وزن کر لو کہ اس کا یزن کر لو؟ تو واو ہے نا اصل میں. تو اب میزان نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ میوزان. تو ہے بھی میوزان اصل میں، کیونکہ ادھر اس کے اصل مادہ میں واو پڑی ہوئی ہے، وزن. تو اب ہم پڑھتے ہیں میزان. تو پھر قاعدہ یہ والا لگ گیا ہے کہ یہاں دیکھیں میوزان تھا، واو سے پہلے کسرہ آ گیا تھا اور کسرہ واو سے جڑتا نہیں تھا، تو ہم نے واو کو کس سے تبدیل کیا؟ یا سے. کیا بن گیا؟ میزان. میرے ہاتھ سے اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا اسی طرح آگے دیکھیں ایقادن. ایقادن اصل میں تھا ایوقادن. اوقد یوقد ایقادن. کون سا باب ہے؟ اوقد یوقد ایقادن فہو موقد. جلانا، آگ لگانا. استوقد نارا. اوقد یوقد ایقادن باب افعال ہے. میں نے آپ کو 16 باب کی ایک لائن دی تھی، اگر آپ اس پر تھوڑا سا ورک کر لیں. میں نے کہا تھا آپ لکھ کے لے آئیں پھر اس پر غور کریں، وہ انتہائی ضروری ہے. 16
ابواب کی بالکل آسان ہے. اگر آپ لکھنے میں بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ یقیناً 1 گھنٹے میں آرام سے لکھ لیں گے. میں نے اوپر طالبات ان کو میں نے کہا آپ نے 2 دن میں مکمل کرنا ہے. انہوں نے 2 دن میں سب نے مکمل کر کے مجھے دکھایا ساری کاپی بالکل صاف ستھرا لکھا ہوا. اور اب میں جب بولتا ہوں تو صیغہ فوراً نکالتی ہیں فوراً نکالتی. یعنی وہ آپ کے پاس ایک ایسا کلیہ ہوگا نا آپ کے پاس ایک ایسا وہ کیا کہتے ہیں ٹیبل ہوگا کہ اس ٹیبل کی مدد سے آپ نکالیں گے. شروع میں اس ٹیبل کو دیکھ کے نکالیں بعد ضرور بے شک نکالیں. ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ ٹیبل کو چھوڑ دیں گے آپ بغیر ٹیبل کے نکالیں گے. وہ ٹیبل ہوگا آپ کے پاس 7 صیغوں کا 16 باب بالکل 2 صفوں پر آرام سے ایک ورقے پر آرام سے آ سکتے ہیں. ایک ورقے کے اوپر سارے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ لازمی کریں اس کو نا. دوبارہ تو جی وہ 2 سطر دوبارہ اگر ہوتا ہے کوئی کلیہ ہے کلیہ وہ میں نے کہا تھا آپ ثلاثی مجرد کے 6 باب ثلاثی مزید کے با حمزہ وصل کے صرف 3 باب کون سے افتعال استفعال انفعال 6 اور 3 9 ہو گئے. اور بے حمزہ وصل کے 5 باب افعال تفعیل مفاعلہ تفاعل تفاعل کتنے ہو گئے 14 ہو گئے 14 ہو گئے. 1 رباعی مجرد کا فاعلتن 15. 1 رباعی مزید کا تفاعلن 16. ان 16 بابوں کے آپ نے صرف 7-8 صیغے کون سے یاد کرنے ہیں سنیں. ماضی معروف و مجہول 2 مضارع معروف و مجہول 4 اسم فاعل اسم مفعول 6 امر نہیں ٹوٹل 8 صیغے آپ کے ذمہ لگائے تھے. آپ ان 16 باب کے ٹوٹل یہ ایک ورقے پر سارے آ سکتے ہیں. آپ کے پاس 2 صفوں کا ایک ورقے کا ٹیبل بنا ہوگا بس آپ اسی پر سے اپنی صف کو چلائیں گے. شروع میں آپ اس پر غور کرتے رہیں گے پھر ایک ٹائم آئے گا آپ کنارے پر رکھ دیں گے. آپ کے سامنے کوئی لفظ بولا جائے گا فوراً پکڑ لیں گے. لیکن یہ ضروری ہے اور کوئی مشکل اتنا نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے ماشاءاللہ کافی پڑھ لیا. اچھا اب دیکھ لیں یہاں پر انہوں نے کہا ہے نا موقنون کون سا ہے بھائی ایقادن آ گیا. تو ایقادن یہ میں نے کہا اوقادا واو ہے اصل میں. تو یہاں پر ایقادن آ گیا تو اصل میں ایوقادن تھا واو تھا. تو واو کو اس سے پہلے کسرہ کی وجہ سے کس سے بدلا ہم نے یا سے کیا بن گیا ایقاد. یہ قاعدہ نمبر کون سا ہو گیا 3 ہو گیا. قاعدہ نمبر 4 دیکھ لیں. قاعدہ نمبر 4 میں ہے جو یا ساکن اور مشدد نہ ہو. اوپر کیا کہا تھا قاعدہ نمبر 3 میں واو ساکن و مشدد. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں یا ساکن و مشدد اور اس سے پہلے کیا ہو مضموم ہو. اوپر کیا تھا اس سے پہلے مکسور اور یہاں کیا ہے تو ظاہر بات ہے مضموم سے کیا جڑتا ہے واو. اب یہ الٹا کام ہو گیا اس میں. اب اس کو دیکھیں الٹ گیا اس کو واو سے بدل دیں گے. جیسے موقنون اصل میں تھا موقنون. اصل میں کیا تھا ایقانا یوقنو ایقانا ایقان یقین یقین ایقان. تو یا ہی آتی ہے نا پھر اس ترتیب سے ہم اس کو بدلتے ہیں. پھر اس یا کو ہم نے بدلا کس سے واو سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے. کیوں کہ آپ کو پتہ ہے اس میں فاعل میں واو پر کیا آتی ہے میم کے اوپر کیا آتی ہے. اس میں فاعل بناتے وقت آپ شروع میں میم کون سی لگاتے ہیں مضموم. یاد آ رہا ہے نا. تو آپ نے ظاہر بات ہے پھر یا سے پہلے میم مضموم لگانی تھی لگائی تو موقنن ہو گیا. کیا ہو گیا موقنن. اصل میں تھا ایقانا یوقنو اور ایقانن فہوا موقنن موقنن. میم آ رہی تھی مضموم یا سے پہلے تو ہم نے اس یا کو کیسے بدلا واو سے. کیا بن گیا موقن. ٹھیک ہے توقنون آ رہا ہے نا توقنون موقنون اسی سے آتا ہے. اچھا یہ ہو گیا یہ قاعدہ نمبر 4. قاعدہ نمبر 3 کے برعکس ہے کہ نہیں ہے برعکس ہے نا. ادھر واو کو کس سے بدلا تھا ادھر یا کو کس سے بدلا. قاعدہ نمبر 5 واو یا اصلی افتعال کی تا کے پاس آ جائے. سنیں کہتے ہیں واو یا دونوں میں سے کوئی ایک اصلی افتعال کی تا کے پاس آ جائے یعنی باب افتعال کے اصلی حرف ہو یہ زائد نہ ہو تو اس کو تا سے بدلیں گے اور تا کو تا میں کریں گے ادغام. اب دیکھیں اس کی مثال اتقدا یوتقدا. بس ہم واو کی مثال کیا لکھیے یو تقدا.
اب دیکھ لیں یہ بروزن افتعال، بروزن افتعال یفتعل افتعالا باب افتعال، ٹھیک ہے. اب اعتقاد واو آئی ہوئی ہے، کیا کہا ہے کس کے مقابلے میں آئے؟ نہ واو یا اصلی افتعال کی تا کے پاس ہو، تا کے پاس ہو، دیکھیں تا کے پاس ہے، اور کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کے. تو فا کے مقابلے میں جو حرف آئے وہ اصلی ہوتا ہے کہ زائد ہوتا ہے؟ اصلی. انہوں نے اصلی طرف لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا وزن نکالیں ذرا. تعالی، یہ واو کس کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ اصلی ہونی چاہیے زائد، انہوں نے اصلی طرف لکھا ہوا ہے. اور کس کے پڑوس میں آئی ہوئی ہے؟ تا کے. اب کیا کہا ہے انہوں نے کہ اس واو کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تا کے جنس میں سے کرنا ہے، یعنی جیسے تا ہے تو اس کو بھی کیا بنا دینا ہے؟ تو جب آپ نے اس کو تا بنایا کتنی تا جمع ہو گئی؟ دو. اور جب دو تا جمع ہو گئی ہیں ایک جنس کے دو حرف تو پھر قاعدہ ادغام کہا جاتا ہے. کس کہا جاتا ہے؟ ادغام کا. اور ادغام کی شرط یہ ہے کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو. ہے کہ نہیں ہے اس طرح؟ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو. تو پھر ہم اس کو جب ادغام کرتے ہیں کیا بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اتخذا اتخذا وہ اس میں سے بن جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں یہاں پر دوسری مثال انہوں نے یا کی دی ہے. یا میں کیا ہے؟ ایتصرا. ایتصرا. اب دیکھیں یہاں پر یا آئی ہے اور کس کے پڑوس میں آئی ہے؟ تاکہ. اس کا وزن بھی یہی ہے، اصلی ہے کہ زائد ہے؟ اصلی ہے. اب اس کو کیسے بدلیں؟ تا سے. کتنی تا جمع ہو جائیں گی؟ پہلی تا کیا ہے؟ ساکن ہے. کیا کریں گے؟ کیا پڑھیں گے پھر؟ اتصرا. سمجھے آپ؟ یا ہے نا کس کے مقابلے میں؟ فا کے. اصلی ہو گئی. اب یا جب اس کے پڑوس میں آئی ہے تو اس کو یا کو کیا بنا دیں گے؟ تا. کتنی تا جمع ہو جائیں گی؟ دو. اب پھر تا تو دوسری تا میں کیا کر دیں گے؟ ادغام. کیا پڑھیں گے؟ اتصر. آسان ہے. چلیں جی آگے. یہ ہو گیا. یہاں پر آپ کے قاعدے کتنے؟ 5. اب انہوں نے آپ کو گردانے دی ہیں. وعدہ، اس میں کوئی قاعدہ لگا ہے؟ نہیں. وعدہ سیدھا سیدھا فعالہ کے وزن پر ہے. آگے دیکھیں یعیدو، قاعدہ لگا نہیں لگا؟ کون سا لگا ہے؟ قاعدہ نمبر 1. قاعدہ نمبر 1 لگا ہے. کیا قاعدہ نمبر 1 ہے جی؟ واو ساکن ادھر علامت مضارع مفتوحہ اور ادھر کسرہ کے درمیان واقع ہو جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ حذف ہو جاتی ہے. آگے دیکھیں عیدتن. عیدتن میں کون سا فائدہ لگا ہے؟ فائدہ لگا ہے. فائدہ نہیں، فائدہ لگا ہے. فعل تھا. واحدن اصل میں اسی طرح یہ فاعل نہیں ہے، اس میں فاعل ہے. آگے وعیدہ دیکھیں، یہ ماضی مجہول ہے. فعیلہ کوئی قاعدہ لگا ہے؟ نہیں لگا. آگے یوعدو میں دیکھ کچھ لگا ہے؟ نہیں لگا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی عیدتن وہی مصدر ہے. موعود میں کوئی لگا ہے؟ نہیں لگا. عید اصل میں کیا تھا؟ اوعد. کیا تھا؟ اوعد. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو اس اوعد سے ہم نے کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ عید بنا دیا. ٹھیک ہے. لیکن اس عید کو کیوں ہم نے تعیدو سے اصل میں اس کو بنایا ہے؟ اس وجہ سے وہاں پر مثلا تعیدو سے ہم نے کیسے بنایا؟ اصل میں قاعدہ لگا کہ اس کے مضارع کیا بنا ہوتا ہے؟ یعیدو. تعیدو نا، یہ دیکھ لیں تعیدو تھا، یہ یعیدو ہے تو اس کا آگے چل کے بھی تعیدو ہی ہوگا نا قاعدہ لگ کے. اب اس سے بنایا نا قاعدہ علامت مضارع کو گرا دیں. بعد والا ساکن ہے کہ متحرک ہے؟ حمزہ لگانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. پہلے سے کیا ہے؟ متحرک ہے. آخر کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے ہیں. یہ فرق ہے. اس کا اصل نکالیں تو کیا بنتا ہے؟ اوعد. کیونکہ ضرب یضرب کا باب ہے، وہاں اضرب ہے تو یہاں اوعد. لیکن قاعدہ یہ لگتا ہے. اچھا اسی طرح جو ہے آگے جا کے دیکھیں وَالنَّحْوِ لا تعد لا توعد. جی اس میں نہیں لگتا، اس میں نہیں لگتا. اچھا اسی طرح شکر ہے کہ نہیں لگتا نا، قاعدے یہ تو تنگ کرتے ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے آگے وہابا یہابو. یہابو میں لگا ہے قاعدہ کیا؟ قاعدہ نمبر 2. قاعدہ نمبر 2 لگا ہے جی، جس میں حرف الکی والا سلسلہ ہے وہ قاعدہ نمبر 2 ہی تھا نا. اچھا یہابو. اسی طرح جو ہے ہبتن. ٹھیک ہے. اور وہبن، یہ بھی کیا تھا اصل میں؟
वहबुन, हिबतन, इसको आप हबतन भी फिर पढ़ सकते हैं। वही जो मैंने कहा था, मुजारे मफ्तू हो तो फिर उसमें कितने ऑप्शन होते हैं? 2, क्योंकि मुजारे मफ्तू है ना, यऊ हबू, तो हिबतन या हबतन, हिबतुल्लाह हबतुल्लाह, ठीक हो गया। जैसे सियातुन साअतुन, यऊ सऊ, तो इसमें भी हमने 2 पढ़ सकते हैं ना फिर, हिबतुन हबतुन। इसी तरह आगे चलें जी, वाहिबुन ठीक है, वही पे भी ठीक है, यू हब भी ठीक है, हिबतन फिर वही होगा, मौहुबुन ठीक है, हब हब उसी तरह बना है जिस तरह ये ताइदु से ये बना, जिस तरह ईद बना है जी। तहाबु, तहाबु मुजारे है ना जी, इससे बनाएं जी, अलामत मुजारे को गिरा दे, पीछे हबू रह गया। आखिर को साकिन कर अब आगे मुतहरिक के पीछे हमजा लगाने की जरूरत नहीं, आखिरों के बाद क्या करते हैं? साकिन। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, ये दुआ तो सारी मांगनी है, इसमें सारा कुछ मांगे थे। अच्छा, तो ये इसमें आ जाता है जी। इसी तरह वन्नहयु अन ला तहब, ये आसान है। इसके बाद देख लें औक़दा यूक़िदु इक़ादन, तो अब देखें इक़ादन इक़ादन था, कायदा इक़ादन में लगा है, ठीक है। इसी तरह मूक़िदुन में कायदा यहाँ पर आपने देखा उसमें जो है लगा है, ठीक है। अच्छा, समझ गए बात को? अच्छा, इसी तरह मूक़िदुन में कोई कायदा लगा है? मूक़िदुन में वाव, इसी तरह जो है आगे मूक़दुन में नहीं है, अल अम्रु मिन्हु औक़िद, उसमें भी कोई नहीं है, वन्नहयु अन ला तूक़िद, इसमें कोई नहीं है, शुक्र है नहीं। आगे चल के देखें जी, अयक़ना, अयक़ना में आ गया कायदा, यहाँ पर देखें इसमें कोई कायदा लगा है? हाँ जी, अयक़ना में कोई लगा है? नहीं लगा हुआ, या उसकी अपनी है ना, या उसकी अयक़ना यकीन, यकीन में वकीन तो नहीं, यकीन है ना, अयक़ना। यूक़िनु, इसमें लगा ही नहीं लगा, नहीं लगा ना, यूक़िनु, यूक़िनु में नहीं लगा, युयक़िनु नहीं था, युयक़िनु, अयक़ना, एक या तो मुज़ारे की है ना, एक उसकी अपनी नहीं थी, युयक़िनु था, क्या था? युयक़िनु था, युयक़िनु। तो यहाँ कायदा लगा या नहीं लगा? कौन सा कायदा? कायदा नंबर 4, कायदा नंबर 4 लगा है इसमें, इसमें भी ऊपर ऐसे डाल दें, कायदा नंबर 4 लिखना सिर्फ। अच्छा जी, इसी तरह जो है ई कानून में लगा है कि नहीं लगा? हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह आगे देख लें, मूक़िनुन, उसमें लगा है ना मूक़िनुन, क्या था असल में? मूक़िनुन, ये कानून में नहीं लगा, उसमें या अपनी पड़ी हुई है, मूक़िनुन में लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे ऊक़िना, उसमें भी नहीं है, यूक़नु, उसमें भी नहीं है। आगे यूक़नु, यूक़नु में है कि नहीं है? क्या था असल में? यूक़नु, यूक़नु क्या था? या था, या यकीन से है। आगे ई कानून में देख, उसकी अपनी या है, मुँह कानून में भी लगा है कि नहीं लगा? क्या था असल में? मुई कानून। अच्छा, इसी तरह आगे देखें, अमरु मिन्हु अयक़िन, कोई मसला नहीं, वन्नहयु अन ला तूक़िन, क्या था असल में? तूक़िन। कायदा नंबर 4, कायदा नंबर 4। आगे आ गया इत्तख़ज़ा, इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़, इत्तक़दा यत्तक़िदु इत्तिक़ादन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इत्तक़दा था, तो हमने उसे क्या बना दिया? इत्तक़दा। इत्तक़दा में कौन सा कायदा लगा है? कायदा नंबर 5। यत्तक़िदु में कौन सा लगा है? यही लगा है, इसी तरतीब से लगा है, यही 5 लगा है। इत्तिक़ादन में भी यही लगा है। आगे मुत्तक़िदुन में भी, आई बात समझ? ये सारे फिर उसी तरतीब से आगे जाके ये कायदा खत्म हो जाता है। इसके बाद आ जाता है मोतले आइन। मोतले आइन, मोतले आइन को देखें जी, मोतले आइन के अंदर किसका माना? इत्तक़दा, इत्तक़दा, इत्तक़िद, इसको देख लेंगे जरा ना, एतकाद से नहीं है वो, इत्तक़दा किसका? इत्तक़िद, इत्तक़िद, आज हमारे इसका बनेगा इत्तक़िद, इत्तक़िद था ना, तो इत्तक़िद हो गया, ठीक है जी। अच्छा, इसको आगे हम मोतले आइन, मोतले आइन के जो है उसमें कायदा नंबर 1 आ गया वाव और या मुतहर्रिक। उससे पहले ये बिल्कुल आसान सा कायदा है और हम
بہت ساری جگہوں پر لگتا ہے. اس سے پہلے فتح ہو تو اس کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف سے. کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف سے. مثال کے طور پر قال اصل میں کیا تھا جی؟ قوالا. قوالا. ہاں یہ دیکھ لیں قوالا واو متحرک ہے نا جی. اور بیا میں دیکھ لیں یا متحرک ہے نا یا متحرک واو متحرک اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر. کس سے بدلیں؟ الف سے. کیا بن جائے گا؟ یہ کیا بن جائے گا؟ با. ٹھیک ہو کہ یہ ہے قاعدہ نمبر 1. قاعدہ نمبر اچھا جب آپ نے یہ قاعدہ نمبر 1 پڑھ لیا ہے اگلے 3 قاعدے اسی پر آئیں گے. اسی پر آئیں گے. مثلا قاعدہ نمبر 2 دیکھ لیں. قاعدہ نمبر 2 بھی ثلاثی مجرد کی ماضی کا ہے. قاعدہ نمبر 3 بھی ثلاثی مجرد کی ماضی کا ہے. قاعدہ نمبر 4 بھی ثلاثی مجرد کی ماضی کا ہے. 3 قاعدے کس کے آ رہے ہیں آگے؟ ثلاثی مجرد کی ماضی کے آ رہے ہیں. اور ان تینوں میں قاعدہ نمبر 1 بھی فٹ ہوگا. قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ واو یا متحرک ہوں ان سے پہلے کیا آ جائے؟ زبر. تو ان واو یا متحرک کو کس سے بدل لیں گے؟ تو کیا بن گیا؟ قالا با. لیکن وہاں پر علامت مضارع کا لکھا ہوا ہے. کس میں؟ قاعدہ نمبر 1 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ علامت مضارع میں. نہ اس میں نہیں ہے. اچھا دوسرا لکھا ہے. ہاں جی. اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں یہاں پر اگلے 3 قاعدے کس کے آ رہے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے. اب مثال کے طور پر دیکھیں ماضی ثلاثی مجرد کا. اب سنیں یہاں پر انہوں نے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماضی اگر ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو بسبب اجتماع ساکنین کے. اس کو بلکہ آپ اس طرح سمجھیں مثلا اولنا ہے. کیا ہے؟ اولنا. اولنا آ گیا. کہا ان سب عورتوں نے. کہا ان سب عورتوں نے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پر واو ہے واو متحرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو دیکھیں واو متحرک ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے زبر ہے کہ نہیں ہے؟ قاعدہ نمبر 1 کیا پڑھا آپ نے ابھی؟ الف سے بدلتے ہیں. بدلیں اس کو. قالنا. کیا کتنے سارے جمع ہو گئے؟ کون کون سے؟ الف اور لام نا. کیا کریں گے؟ ایک سیکنڈ کو پہلے کو غائب کریں گے. غائب کریں الف کو غائب کریں. غائب کر کے پڑھیں. قالنا ہو گیا. ہو گیا نا. جی. اب ہمیں کیا پتا ہے کہ یہاں کون سا حرف گرا ہے؟ کون سا حرف گرا ہے؟ الف. الف تو سٹپڑی تھا. واو گرا ہے. واو گرا ہے. واو کے ساتھ کون سی حرکت جڑتی ہے؟ پیش. قلنا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے قاعدہ. اور یہ تو پڑھسن ہے پڑھو کے سمجھ سو. یہ ہے سارا قاعدہ. ٹھیک ہو گیا. تو قولنا یہ تھا ماضی جمع مؤنث غائب. ضربنا ضربتا ضربا ضربا ضربو ضربت ضربا. اس کو چھوڑ دیں کہ نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا. قولنا یہ وہی نصرہ کا باب ہے. قال یقول نصر ینصر. اب قولنا میں ہم نے کیا کیا؟ قاعدہ نمبر 1 لگایا. کیا بن گیا؟ قالنا. اجتماعی ساکنین جائز نہیں ہے. حدی ہی تو ہو پھر بھی غیر حدی ہو تو پھر مسئلہ ہے. تو لہٰذا ہم نے پہلے کو کیا کر دیا؟ گرا دیا. کیا بن گیا؟ قلنا. پھر ہمیں کیا پتا ہے کہ یہاں کچھ گرا ہے حضرت صاحب. اس حضرت صاحب کی یادگار رکھنی چاہیے ہمیں کچھ. تو یادگار رکھنے کے لیے ہم پیچھے گئے تو آپ نے الف کو پکڑا. میں نے کہا نہیں وہ بیچارہ خود کسی سے ادھار ہو گیا ہے. اصل کون تھا پیچھے؟ واو کے ساتھ کیا جڑتا تھا؟ پیش. بولنا. یہ سمجھ آ گئی ہے. اچھا یہ ہے قاعدہ نمبر 2 آپ کا. قاعدہ نمبر 2. قاعدہ نمبر 3 کو مثال سے سمجھیں آپ. اب قاعدہ نمبر اب اس مثالوں سے سمجھیں پھر اس میں سے آپ دیکھیں گے. قاعدہ نمبر 3 میں آیا ہوا ہے بیانا. با یا بیو ضرب یضرب. بیانا کیا ہے؟ بیان. ضرب یضرب ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا بیان. اب یہاں کیا آئی ہوئی ہے؟ متحرک. اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. کس سے بدلوں؟ قاعدہ نمبر 1 کس سے بدلوں؟ بدلیں بیان ہے. کتنا یا کو الف سے بدلیں. بان. کوئی پریشانی یہاں بھی آ گئی.
دو ساکن جمع ہو گئے. پھر کو کیا کیا؟ گرایا. کیا بن گیا؟ اب ہمیں کیا پتا ہے یہاں کون سا آپ گرے ہیں؟ ان کی یادگار باقی رکھنی چاہیے. تو ہم نے سوچا آپ نے الف کو پکڑنا نہیں ہے. آپ نے یا کسی کے ساتھ کیا جڑتا ہے؟ یہ بیان ہو جائے. یہ بھی سمجھ آ گیا. قاعدہ نمبر اگلا دیکھیں. قاعدہ نمبر 4. بیعنا کا معنی با بھی معنی بیچنا کسی چیز کو. بیعنا بیچا ان سب عورتوں نے سامان شمان بیچا. ٹھیک ہو گیا. قلنا کا معنی ہے کہا ان سب عورتوں نے. ارے یقول بات کرنا. بات کی ان سب نے. ٹھیک ہو گیا. یہ ثلاثی مجرد کے ہی ماضی کون سی ہیں؟ صیغے کون سے ہیں؟ جمع مؤنث غائب کے. جمع مؤنث غائب کے صیغے. اس کے بعد اگلا آیا ہے کون سا؟ خفنا. یہ اصل میں تھا خوفنا. کیا تھا؟ خوفنا. سمعنا کے وزن پر ہے خوفنا. سمع یسمع، خویفہ یخوف. خویفہ یخوف، سمع یسمع. اب یہاں قاعدہ لگائیں واو متحرک ما قبل مفتوح. کسے بدلیں؟ قاعدہ نمبر 1 جی خافنا. پھر اس کے بعد وہی خرابی لازم آئی تو خفنا. خفنا ہو گیا. خفنا ہو گیا نا. کیا ہو گیا؟ خفنا ہو گیا. اب خفنا ہو گیا. اس کا جو خبیفہ یخوفو، خبیفہ یخوفو ہے تو اس کا ماضی کا عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے. خبیفنا فاعلنا عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے. کیا ہے جی؟ مکسور ہے. اس کی کسرے کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہاں کسرہ دے. اس کے کسرے کو دیکھتے ہوئے، واو کو دیکھتے ہوئے نہیں. واو کو دیکھتے ہوئے تو پھر ادھر کیا آنی چاہیے؟ پھر خفنا ہونا چاہیے. یہاں قاعدہ بدل گیا ہے. یہاں واو کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی زیر کو دیکھا ہے. عین کلمے کی زیر کو. اور خفنا ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی اس کو بھی سمجھ گئے آپ؟ آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. 3 ماضیاں تھیں. آپ نے 3 ماضیوں کو پڑھا ہے جی. اجمل صاحب ہم نے کیا کہا پہلی ماضی کے اندر جی؟ ہم نے کون سی ماضی پڑھی ہے جی؟ قال. قل نہ تھا قبلنا. ہم نے کیا کیا؟ واو متحرک ما قبل مفتوح. مفتوح کس سے بدلا؟ الف سے. کیا بن گیا؟ قالنا. پھر ہم نے اجتماعی ساکنین 2 ساکن جمع ہو گئے. پہلے الف کو گرایا. کیا بن گیا؟ قلنا. پھر ہم نے دیکھا واو گرایا تو اس کی وجہ سے ہم نے پیش دے دی قل. دوسرا ہم نے کون سی مثال دی ہے جی؟ بیانا. بانا ہو گیا. بانا ہو گیا. اور پھر یا کی وجہ سے بیانا. ادھر تو ہم نے ان کو دیکھا جو گرنے والے تھے. ادھر ہم نے کس کو دیکھا آگے؟ ہاں جی ادھر اس کی حرکت کو دیکھا. اس کی حرکت کو دیکھا. جب حرکت عین کی حرکت کو دیکھا ہم نے تو پھر ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو کیا دے دی؟ خافنا تھا خفنا ہو گیا. پھر خفنا ہو گیا. جی نہ یہی نہیں اربنی کے خفنا کہتے ہیں. خفنا آسی آگا جی. مطلب یہ 3 قاعدے آپ نے ثلاثی مجرد کی ماضی کے پڑھے ہیں. ثلاثی مجرد کی اور ان تینوں میں قاعدہ نمبر 1 بھی لگتا ہے تب جا کے اجتماعی ساکنین پیدا ہوتے ہیں. قاعدہ نمبر 1 بھی یاد رکھیں کیونکہ ان تینوں میں لگ کر پھر اجتماعی ساکنین پیدا ہو کے پھر ہم آگے جاتے ہیں. یہ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کے بعد آگے قاعدہ نمبر 5 ہے. قاعدہ نمبر 5 کو اگر آپ دیکھیں واو مضموم یا مکسور. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو اس واو یا کی حرکت ماقبل کو. یہ بالکل آسان سے ہے. مثلا دیکھیں یا کو بولو یا کو بولو یا وہ یا وہ اب دیکھ لیں واو متحرک ہے اور مضموم بھی ہے. واو مضموم ہے کہ نہیں ہے؟ مضموم پیش والی ہے نا. اور اس سے پہلے ساکن ہونے لکھا ہے. ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ واو مضموم اس سے پہلے ساکن. یا
یا اور اس سے پہلے بھی کیا ہے یا مکسور اور اس سے پہلے ساکن. اب دیکھیں واو مضموم ہے نا, اس سے پہلے قاف کیا ہے ساکن ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں, بس اور کچھ بھی نہیں کرنا. جی کیا بن جائے گا یقول, بس اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, صرف حرکت نقل کر کے ادھر پیچھے دینی ہے. ادھر دیکھ لیں یبیعو یفعلو, وہ آپ نے پیچھے دی اس کو حرکت, تو کیا بن گیا یبیعو, کیا بن گیا جی یبیعو. ٹھیک ہے, میری کتاب میں یہ کچھ اور لکھی ہوئی ہے. کیا لکھیں یہ جو یقول ہے یہ لکھا ہوا ہے یقول. نہ نہ وہ آگے قالو کا آگے الگ آئے گا, وہ قاعدہ نمبر 6 ہے, قاعدہ نمبر 6 ہے. وہ مضارع مجہول کا قاعدہ ہے, وہ مضارع مجہول کا قاعدہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ہم ابھی قاعدہ نمبر 5 قاعدہ مضارع معلوم پڑھ رہے ہیں. یہ مضارع معلوم ہے, یہ مضارع معلوم ہے. کون سے ہیں جی مضارع معلوم ہے, آگے مجہول آ رہے ہیں. اب آگے دیکھیں جی, یہ آپ کو سمجھ آ گئی, دیکھیں اس کو سمجھتے ہیں پہلے. یقولو واو مضموم, اس سے پہلے ساکن, اس کی پیش ادھر دے دی یقولو, بس قرآن میں یہی استعمال ہے. یبیعو یا سے پہلے ساکن ہے, با ہم نے زیر اس کو دے دی یبیعو, بس اتنا سا قاعدہ ہے. اصل یہاں پہ اندر بدل گیا تھا نہیں نا, حرکت چاہ کے پیچھے ہٹو, پھر وہ بھی کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ساکن بھی کرنا, کرتے کچھ بھی نہیں. آپ ساکن ہو دوسری, آپ اس کی حرکت اٹھانے کو ساکن ہو جائے گا بیچارہ, اس کے پاس کیا رہے گا. ہیں, بدل کرتے ہیں. آپ اختیارات واپس لینے, وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آگے یہ سمجھ آ گیا جی. آگے قاعدہ نمبر 6, اس کو ہم سٹاپ کر لیتے ہیں کیونکہ آگے ٹائم تھوڑا ہے, دوسرا ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی, قاعدہ نمبر 6 سے کل ہم انشاءاللہ. یب یو